اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد۔ ستارے قریب آئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو العاص کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس موجود تھیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا اور ستارے اس قدر قریب آ گئے کہ گمان ہوا کہ ستارے زمین پر گر پڑیں گے۔ پنگوڑے میں چاند۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کہتے ہیں، ابتدائی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل مکہ میں قحط سالی تھی۔ بنو سعد کی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ مکہ میں آئیں۔ ان کا شیر خوار بچہ عبداللہ، ان کے شوہر اور ایک اونٹنی ان کے ہمراہ تھیں۔ کمزور و نزار ماں اور نحیف اونٹنی کے دودھ سے بچے کی غذائی ضروریات پوری نہ ہوتی تھیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں آئے تو مائی حلیمہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ مائی حلیمہ کا سینہ دودھ کا چشمہ بن گیا۔ نحیف اور نزار اونٹنی میں بجلیاں دوڑ گئیں، تھن دودھ سے بھر گئے۔ میاں بیوی نے سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیا۔ اونٹنی قافلے کے سب جانوروں سے آگے چل رہی تھی۔ ساتھ ہی عورتیں حیران ہو کر پوچھتی تھیں، اے ابو زیب کی بیٹی، کیا یہ وہی سواری ہے؟ مائی حلیمہ نے جواب دیا، واللہ سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ دو اجنبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو والدہ کے پاس مکہ واپس لے آئیں۔ ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا، بہتر ہوگا آپ اپنے بیٹے کو مزید کچھ عرصہ میرے پاس رہنے دیں تاکہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کی وبا سے محفوظ رہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ سعدیہ کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ بھیڑیں چرانے گئے ہوئے تھے۔ عبداللہ دوڑتا ہوا دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور چلا کر کہا، اماں جان جلدی آئیے، میرے قریشی بھائی کو 2 اجنبی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ سن کر دائی حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر بھاگ کر چراگاہ پہنچے اور دیکھا کہ محمد کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ مائی حلیمہ فرط محبت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئیں۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ سفید لباس پہنے 2 اجنبی شخص میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا، ایک نے میرے پیٹ کو سینے تک چاک کر دیا، پھر اس نے میرے سینے سے دل نکالا اور اس میں سے ایک خون کی سیاہ پھٹکی نکال کر پھینک دی۔ پھر دوسرا شخص آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں چاندی کی طرح پانی سے بھرا ہوا تشت تھا۔ اس نے میرے دل کو دھو کر واپس سینے میں رکھ کر اور دل پر مہر لگا کر
पेट और सीने को सी दिया। हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर ने हैरान होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, क्योंकि ना तो मोहम्मद के लिबास पर खून का धब्बा था और ना जिस्म पर कोई निशान था। अभी हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मौजज़ात सुने। आइए देखते हैं कि मुसन्निफ़ ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब ने इसकी क्या साइंसी तौजीह बयान फरमाई है। फरमाते हैं कि रूहानी नुक्ता नज़र से हर इंसान में 2 दिमाग काम करते हैं। जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो बतदरीज उसके ऊपर मादी हवास का गलबा हो जाता है, और मादी हवास का गलबा इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो गैब की चीज़ें नहीं देख सकता। हज़ूर अलैहिस्सलाम के बचपन के इन वाक़यात में ये असरार खुलते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम बचपन में भी गैब देखते थे, इसलिए कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नज़र आना, सीने मुबारक का शक होना, कल्ब मुतहर को तश्तरी में रखना, उसका धोना और सीने मुबारक में रख कर शिगाफ को बंद करना, ये सब गैब के अलावा कुछ नहीं है। इस सारे वाक़े में ये बात बड़ी फ़िक्र तलब है कि माई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके शौहर और हज़ूर अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई अब्दुल्ला ने जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो सीना के शक होने और दिल बाहर निकालने के असरात मौजूद नहीं थे। इंतहा यह है कि लिबास पर खून का कोई धब्बा नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में ऐसी मावराई हालत का मुशाहिदा किया जो आम आदमी नहीं कर सकता।